اکثر و بیشتر لوگ نماز کے بعد جب دعا مانگتے ہیں تو اس میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اس دعا کو ضرور مانگتے ہیں، اس دعا کو ضرور پڑھتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دعا کو جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا عطا فرماتا ہے؟ اور یہ دعا جو ہے دعائے معصورہ میں سے ہے۔ دعائے معصورہ اس دعا کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور آثار صحابہ سے ثابت ہو۔ تو یہ دعا تو قرآن کے اندر بھی موجود ہے اور سارے ہی لوگ پڑھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا کو سکھلایا ہے۔ لیکن اس وقت ہوتا کیا ہے آخر، اور اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے کی وجہ سے ہمیں عطا کیا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اس وقت کیا فرماتا ہے جب کوئی بندہ اس دعا کو پڑھتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز میں اس دعا کو اکثر و بیشتر پڑھا کرتے تھے، اور اس دعا کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا میں جن چیزوں میں ہمارے لیے بھلائی ہو ہمیں وہ عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں جن چیزوں میں ہمارے لیے بھلائی ہو ہمیں وہ عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا۔ اس کے اندر تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کہ اس میں دنیا ہے، دوسری چیز اس میں آخرت ہے، تیسری چیز اس میں جو قبر کی سختیاں ہیں اس سے بچنے کی دعائیں۔ تو اگر کوئی بندہ عام طور سے عمومی کوئی دعائیں مانگ رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مولا دنیا میں ہمیں یہ چیز اچھا لگ رہا ہے ہمیں یہ عطا فرما دے، کوئی کہہ رہا مولا ہمیں کار دے دے، کوئی کہہ رہا مولا ہمیں یہ دے دے، لیکن جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے بندہ، کیا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہم مانگ رہے ہیں ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو ہم طلب کر رہے ہو وہ ہمارے لیے بہتر نہ ہو۔ میں ایک اور ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ اگر کوئی لڑکا یہ چاہتا ہے کہ فلاں لڑکی سے ہمارا نکاح ہو جائے اور دعا کر رہا ہے، کوئی لڑکی یہ چاہ رہی ہے ہمارا نکاح فلاں لڑکے کے ساتھ ہو جائے، وہ دعا میں مانگ رہا ہے، وہ اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی، تو ہو سکتا ہے کہ جو ہمیں بھلا لگ رہا ہو، جو ہمیں بہتر لگ رہا ہو کہ شاید یہ ہمارے لیے پارٹنر ہمارے لیے ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے پارٹنر بہتر نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم تو بھائی شادی ہوتی ہے تو اس وقت تو کسی طرح کی دل میں درار نہیں ہوتی ہے، لڑکا لڑکی میں کوئی درار نہیں ہوتی ہے، ایک دو سال کے بعد ایسا بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے، ڈیورس ہو جاتی ہے۔ تو وہ لڑکی اس وقت کیا سمجھ رہی تھی؟ وہ سمجھتی ہے کہ یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، وہ تو یہ سمجھ رہی ہوتی ہے ہمارے لیے بہت بہتر ہے، پوری دنیا میں سب سے اچھا نیک انسان ہمارے لیے ہمارا شوہر ہے، لیکن شادی کے 2 سال کے بعد وہ سب سے خطرناک اور سب سے برا انسان بن چکا ہوتا ہے۔ تو جو ہمارے ساتھ جو ہم مانگ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، پھر ہم ساتھ میں دعا بھی مانگ رہے ہیں کہ اللہ جو چیز ہمارے لیے بھلا ہو جس چیز میں وہ عطا فرما۔ تو بھائی اگر وہ چیز جو آپ مانگ رہے ہو اور آپ کو نہیں مل رہی ہے تو آپ مایوس مت ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس دعا مانگنے کے برکت سے جو آپ ربنا آتنا فی الدنیا مانگ رہے ہیں اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا فرمانا چاہتا ہو جو آپ کے لیے بہتر ہو۔ ہم اللہ سے یوں نہ کہا کریں اللہ ہمیں یہ چیز عطا فرما دے، بلکہ یوں کہا کریں کہ اے اللہ ہمیں تو جو ہمارے لیے جس چیز میں بھلائی ہو نا ہمیں وہ عطا فرما دے۔ ہم یوں کہا کریں کہ اللہ اگر کسی چیز میں ہمارے لیے بھلائی نہ ہو تو اس میں بھلائی ہمارے لیے پیدا فرما دے۔ تو یہ ہم اس طرح سے اللہ رب العالمین سے دعا کیا کریں، ہمیشہ اللہ سے اللہ کی مرضی کا طلب کیا کریں، اللہ کی مرضی کا مانگا کریں کہ اللہ جو تو نے ہمارے لیے بہتر فیصلہ کیا ہو نا ہمیں ہمارے حق میں بہتری فرما۔ تو یہ دعا معصورہ میں سے، اس دعا کو جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی تمام چیزیں عطا فرماتا ہے اور وہ چیزیں عطا فرماتا ہے جس میں بندے کے لیے بھلائی ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ وہ چیزیں عطا فرماتا ہے جس میں بندے کے لیے بھلائی ہو، اور وقنا عذاب النار ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ تو یہ دعا جو ہے مجموعہ ہے، یہ دعا مجموعہ ہے جس میں دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، اور عذاب قبر سے نجات پانے کے لیے دعا بھی ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ اس کو ضرور پڑھا کریں۔ ابھی ضرورت ہے جو جینس مدرسہ منہاج الحسین آغازیہ مداریہ مکن پور شریف میں جو قائم ہے چل رہا ہے، تو اس کا صرف ایک ہال ہے جس میں بچے رہتے بھی ہیں، جو بیرونی بچے ہیں وہ وہیں رہتے ہیں، وہیں کھاتے ہیں، وہیں پیتے ہیں، جن کے رہنے کا بھی کوئی پروپر ان کے رہنے کا کوئی ہال یا کوئی رہنے کے لیے ہاسٹل کمرے وغیرہ موجود نہیں ہیں، جس کی چھت پر انشاءاللہ تعالیٰ اگر کچھ کمرے بن جائیں تو بچوں کے رہنے میں اور اساتذہ کے وہاں پہ رکنے میں کچھ آسانی ہو جائے، کیونکہ پورا مدرسہ جو بنا ہے اللہ رب العزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ بغیر کسی فنڈنگ بغیر کسی چندے کے بنا ہے، جو اللہ نے مجھ سے کام لیا، میں نے خود کام کیا، اور یہ آپ کو فوقیت کے لیے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ صرف آپ کے حوصلے کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو اس کے لیے تعمیری کچھ کام ہونا ہے، آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ اس میں اس کار خیر میں تعاون
کریں، اس کام میں حصہ لیں، تاکہ ہمارا یہ جو کام ہے، یہ جو مشن ہے، یہ کمپلیٹ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ ہم کو عطا فرمائے۔